محتشم حضرات، آج آپ کے سامنے ایک درد لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ چند دن قبل فیس بک پر اسد حسین گردیزی نامی شخص کا ایک ویڈیو کلپ سننے کا اتفاق ہوا، جس کو سماعت کرنے کے بعد دلی طور پر رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ آج ہر وہ شخص کہ جس کو 2.5 اینٹ کی مسجد کی امامت مل جائے اور جس کو بیٹھنے کے لیے کوئی بڑا صوفہ اور کرسی مل جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں۔ بھائی، بڑی کرسی یہ عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی مسجد کی امامت مل جانا یہ عالم ہونے کی سند نہیں ہے۔ بہرحال وہ صاحب ایک خالی مسجد کے اندر بہت بڑا صوفہ بچھا کر اس پر تشریف فرما کر علماء کرام پر زبان درازی کر رہے تھے، اور جس شخصیت پر وہ زبان درازی کر رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، میں تو اس شخصیت کو کنز الدلائل کہتا ہوں، یہ لقب دیتا ہوں۔ وہ میری مراد کون ہے؟ کنز الدلائل زینب علیہ سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد غفران محمود سیالوی صاحب، کہ جن کی شخصیت پر وہ صاحب منہ کھول رہے تھے۔ میں اپنی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ طول نہ دیا جائے۔ انتہائی مختصر وقت میں موصوف نے جو قبلہ سیالوی صاحب پر اعتراضات اور سوالات کیے ہیں، ان کے مختصر جوابات اور مختصر سا آئینہ ان صاحب کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ان کو ہوم ورک بھی دوں گا کہ اب بچے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ تو بہرحال صاحب نے جو قبلہ سیالوی صاحب پر پہلا اعتراض کیا، میں نے اپنے پاس نوٹ کی ہوئی ہیں۔ سیالوی صاحب کا ایک بیان تھا جس میں قبلہ سیالوی صاحب نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عاجزی کو بیان کیا، اور فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کا حوالہ بھی پیش کیا، اور یہاں پر حضرت مولا مشکل کشا کا قول پیش کیا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی ہوں۔ اب اس جملے پر اس شخص نے اتنا زور لگایا ہے کہ آپ اس کی وہ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کتنا چونک رہا ہے کہ دیکھو سیالوی صاحب کی علمی حیثیت یہ ہے کہ جس کتاب سے سیالوی صاحب نے یہ روایت، یہ قول حضرت مولا مشکل کشا کا پیش کیا ہے، اس کے اوپر ہی ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ سامعین، میں یہاں پر آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد، اس کا صفحہ نمبر 684 اور 686 سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں اور خود انصاف کریں، فیصلہ آپ پہ ہے کہ وہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنی بڑی اس شخص نے خیانت کی ہے کہ یہاں جس کتاب میں سے سیالوی صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا ہے، اسی کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ میرا اس شخص کو چیلنج ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 684 اور صفحہ نمبر 686 پر یہ قول موجود ہے حضرت مولا مشکل کشا کا، جو قبلہ غفران محمود سیالوی صاحب نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا ہے۔ آپ مجھے یہاں دکھائیں، یہ ہوم ورک ان صاحب کو دے رہا ہوں کہ آپ نے دکھانا ہے کہ کس مقام پر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ روایت موضوع ہے۔ یہ ہوم ورک ہے، اس کے جواب کے ہم منتظر رہیں گے۔ اگلی بات اسی کے ساتھ متصل اس نے کہا کہ جناب سیالوی صاحب، کبھی تو آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ امام قاسم کی مہندی کیا تھوکوں سے تیار ہوئی تھی؟ تو ارے جاہل، ارے احمق انسان، نادان، بات کو سمجھ، بات کس موقع پر کی جا رہی ہے۔
اور پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، آگے کیا ہو رہی ہے؟ دراصل یہاں قبلہ سیالوی صاحب وہ شیعہ حضرات کے کچھ وہ عادات کو اور ان کے جو ایک محرم الحرام میں ایک سلسلہ وہ ایک تماشا رچایا ہوتا ہے اس کو بیان فرما رہے تھے، اور بیان کچھ یوں کیا کہ میرا شیعہ حضرات سے یہ سوال ہے کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جناب وہاں ان کے پاس ایک بوند بھی پانی کی نہیں تھی، تو سیالوی صاحب نے الزامی طور پہ جواب دیا کہ ادھر تم حضرت امام قاسم کی مہندی کو بیان کرتے ہو 10-10 گھنٹے 10-10 دن، تو اگر بقول تمہارے ہی کہ وہاں ایک بوند پانی ان کو میسر نہیں تھا، تو امام قاسم کی مہندی پھر پانی سے نہیں کیا تھوکوں سے تیار کی جا رہی تھی؟ تو جناب یہ سوال تو کیا تھا قبلہ سیالوی صاحب نے شیعوں پر، سوال ہوا شیعوں پر، جواب دینے پر تم اتر آئے ہو، جواب تم نے ضروری سمجھا کہ میں جواب پیش کروں۔ موصوف سے میرا یہ بھی سوال ہے اور یہ بھی ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اپنی مجبوری بتائیے گا کہ سوال شیعوں پر کیا گیا اور جواب آپ کو دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا وہ کہتے ہیں گل وچ ہور تو نہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ گل وچ ہور ہے، کہ سوال ہوا ہے اوروں پر، جواب دینا ضروری سمجھا آپ نے۔ یہ اس کا جواب بھی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ جلدی ہماری سماعتوں تک پہنچے گا کہ آپ نے شیعوں پر سوال کیا گیا اور اس پر ایک الزامی وہ جملہ بولا جو قبلہ سیالوی صاحب نے، اس کو اتنا اچھالا تو کیوں اچھالا؟ پھر اگلی بات ساتھ یہ کہ دیکھو جی سیالوی صاحب کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ کبھی جناب بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل کا کوئی بچہ وہاں شہید نہیں ہوا۔ جناب آپ سیالوی صاحب پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ ان پر اتنے وہ زبان درازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان پر اتنا غصہ کیوں جھاڑ رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگر غصہ جھاڑنا ہے تو اس طرف جاؤ، کوئی فتویٰ لگانا ہے تو اس شخصیت پر لگاؤ۔ محقق اسلام مولانا محمد علی صاحب اپنی کتاب میزان الکتب میں اس پورے مسئلے کو پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ امام قاسم کی مہندی والا بھی اور پھر یہ جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے بچوں کے شہادت کے موضوع پر بھی یہ مولانا محمد علی صاحب میزان الکتب میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کلام فرما چکے ہیں۔ تو میں موصوف سے یہ ہوم ورک دے کر پھر یہ متوقع ہوں کہ جناب کی طرف سے مجھے جواب آئے گا کہ میں نے مولانا محمد علی صاحب کی میزان الکتب کو مطالعہ کر لیا ہے اور وہاں جو آپ نے لکھا ہے اس کو بھی بخوبی دیکھ لیا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ ان پر کون سا فتویٰ لگاتے ہیں، کون سی گستاخی کا الزام ان پر عائد کرتے ہیں، میں اس کا بھی منتظر رہوں گا۔ پھر اگلی بات، ہاں ایک یہاں پر یہ کرتا چلوں کہ یہ بات سیالوی صاحب کی تو ہے ہی نہیں کہ ان کو گستاخ ٹھہرایا جائے، ان پر لعن طعن کی جائے، یہ تو بات ہے مولانا محمد علی صاحب کی، ان کی کتاب میزان الکتب کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ گستاخ کہنا ہے تو ان کو کہو، فتویٰ لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ۔ پھر آگے موصوف نے قبلہ سیالوی صاحب کو تانا دیا، اور وہ تانا کیا تھا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا کام میں ہی کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا کام کیا ہے؟ آپ نے تو ابھی تک اپنا ایک ادارہ نہیں بنایا، آپ کے تو اپنے بچے وہ اتنے دور جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ کیا دین کی خدمت فقط ادارہ بنانے سے ہوتی ہے؟ آپ اتنے جاہل ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی خدمت کرنے کے اور بھی کافی طریقے ہیں۔ یہ الگ بات ہے اللہ نے کسی کو کس فن سے نواز رکھا ہوتا ہے، کسی کو کس فن سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ کئی ایسے افراد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جن کو 40-40 50-50 60-60 برس ہو گئے ہیں کہ وہ دورہ حدیث شریف کی کلاسیں پڑھاتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک وہ احادیث مبارکہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو لامزہ کو پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو بھی کی ہو۔ اب کوئی کہے کہ دیکھو جی وہ کیسا استاد ہے، وہ کیسی دین کی خدمت کر رہا ہے کہ وہ تو ایک جملہ نہیں بول سکتا ممبر رسول پر، تو یہ تو صاحب کی حماقت ہے، نادانی ہے۔ دین کی خدمت کرنے کے لیے ادارہ ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کے پاس پڑھانے کا ملکہ ہے، کسی کے پاس خطابت کا ملکہ ہے۔ اور میں قبلہ سیالوی صاحب کے خطاب
اور ان کے خطابات کے اندر جو دلائل ہوتے ہیں اتھینٹک، یقین مانے میں کئی ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جو بد مذہب تھے، جو دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، وہ بھی اس چیز کے معترف ہیں، سیالوی صاحب کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بندہ کمال کے حوالہ جات پیش کرتا ہے کہ ہم اپنا مذہب، اپنا عقیدہ وہ بد مذہبیت سے سچی توبہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے قبلہ سیالوی صاحب کی گفتگو کو سن کر وہ بد مذہبیت کو، دیوبندیت کو چھوڑا ہے اور اہل سنت و جماعت میں وہ آ چکے ہیں۔ تو اب کیا یہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، دین کی خدمت نہیں ہے؟ تو کیا دین کی خدمت اور کیا ہے؟ بھنگڑے ڈالنا ہے؟ تو یہ آپ کا جاہلانہ سوال ہے کہ جناب دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں تو کیا ابھی تک آپ نے ایک ادارہ نہیں بنایا؟ تو دین کی خدمت کے لیے ادارہ بنانا ضروری نہیں ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کی خدمت ہے۔ پھر اگلی بات، صاحب نے ایک سوال کیا کہ اعتراض کیا بلکہ کہ جناب آپ وہی ہیں نا کہ جن کو فلاں مقام پر بلایا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں اتنی میری ڈیمانڈ ہے تو یہ رقم میں لوں گا تو اس کے بعد آپ کے پاس بیان کے لیے تشریف لاؤں گا۔ تو میں ان صاحب کو یہ بھی ہوم ورک دے رہا ہوں کہ اگر محسوس نہ فرمائیں تو آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا وقت کا اجارہ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے؟ اگر قبلہ سیالوی صاحب نے وقت کا اجارہ کیا ہے، کوئی رقم بتائی ہے، تو کیا اس میں جرم کون سا ہے، اس میں قباحت کون سی ہے؟ کیا شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وقت کا اجارہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنا مشاہرہ، اپنی سیلری جو آپ معاوضہ طے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ اور اس پر مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے ایسے علماء سے آپ کا پالا پڑا ہے جو جناب فری آتے ہوں گے، میں جس کی بولی وہ اسد حسین گردیزی صاحب بول رہے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے 70 ہزار روپے ڈیمانڈ کی ہے، جنہوں نے 90 ہزار روپے ڈیمانڈ کی ہے، اور میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں مظفر آباد اور دیگر مختلف مقامات پر کہ جہاں وہ انہوں نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور جب صاحب تشریف لے گئے تو ان حضرات نے جو میزبان تھے، محفل سجانے والے تھے، انہوں نے ایک لفافے میں صاحب کی مطلوبہ رقم ڈال کر ان کو بغیر بیان کے واپس کر دیا، کہا حضرت آپ واپس تشریف لے جائیں۔ تو قبلہ سیالوی صاحب کی ڈیمانڈ پر تو آپ فوراً منہ کھول گئے، تو وہ جو صاحب جن کے آپ آستینوں میں رہتے ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ فی سبیل اللہ جاتے ہیں؟ تو یہ بھی میرا آپ پر سوال ہے، اس کا جواب مجھے ضرور دیجئے گا۔ پھر آگے ایک بات، ایک اعتراض تھا، وہ یہ تھا کہ جناب آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے رافضیت کو پھاڑا ہے، میں نے فتویٰ نہیں پھاڑا، تو کیا عرفان شاہ صاحب بھی رافضی ہو گئے ہیں جن کی تقریریں سن کر آپ مولوی بنے؟ تو میں ان صاحب کو ایک تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہوں گا کہ جناب قبلہ سیالوی صاحب نے نامینیٹ کر کے ہرگز نہیں کہا کہ فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا۔ اور عرفان شاہ صاحب کے نام کے ساتھ تو یہ جملہ مجھے نہ پہلے نظر آیا نہ بعد میں نظر آیا۔ پہلا آپ کا جھوٹ یہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کا بالفرض مان ہی لیا جائے تو جناب یہی جملہ پنڈی کے ایک وہ نامی گرامی خطیب ہیں، اگرچہ ان کو کچھ لوگ چاہنے والے ہیں، خرافات بھی کافی وہ بزرگ کر بیٹھے ہیں، غلطیاں کافی ہر موڑ پر ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور بہرحال وہ حنیف قریشی صاحب کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آج اعتراض قبلہ سیالوی صاحب پہ کیا کہ کیا عرفان شاہ بھی رافضی ہے؟ تو میں کہتا ہوں آج سیالوی صاحب پر تو زبان کھولی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف حنیف قریشی نے زبان کھولی تھی تو اس کے جواب میں عرفان شاہ صاحب نے ان کو تھوڑا سا رگڑا دیا تھا، ان کی ہلکی سی وہ جو سوزش تھی، جلن تھی، خارش تھی، اس کا علاج کیا تھا۔ تو اس علاج پر حنیف قریشی نے جو جواب دیا تھا
اس جواب کے اندر اس شخص نے قبلہ شاہ جی پر کون کون سے اعتراضات کیے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سنیوں کا بھی ایک مولوی ڈیزل ہے، اور عرفان شاہ صاحب کو یوں مخاطب کیا تھا کہ او مولوی ڈیزل صاحب کی کاپی صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ کو عرفان شاہ صاحب کی محبت نے نہیں ستایا؟ جس وقت ان کو مولوی ڈیزل کی کاپی کہا جا رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نے منہ میں دہی جمایا ہوا تھا، یا آپ اس وقت گونگے تھے، یا اس وقت ابھی آپ نے ہوش نہیں سنبھالا تھا، ماں کا دودھ پی رہے تھے؟ اتنے بھی چھوٹے آپ نہیں تھے، لیکن اس وقت آپ اس شخص پر کیوں نہیں بولے اگر شاہ صاحب کی محبت اتنی آپ کے دل کے اندر ہے؟ پھر اگلی بات، اس شخص نے حنیف قریشی نے کہا تھا کہ جناب عرفان شاہ کا قول ہے کہ اللہ اور اس کا رسول گالیاں نکالتے ہیں، تو یہ گستاخی و بے ادبی ہے۔ اور پھر آگے کہا تھا کہ کچھ بندے میں ایمان کی غیرت ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ انہوں نے شاہ صاحب کو بے غیرت سمجھا۔ تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں لب کشائی فرمائی؟ اور پھر آگے یہی جملہ جو آپ آج سیالوی صاحب پر بطور اعتراض پیش کر رہے ہیں کہ کیا جناب وہ عرفان شاہ صاحب بھی لفظی ہیں، یہی جملہ حنیف قریشی نے اس تقریر میں بولا تھا اور کہا تھا کہ یہ رافضیوں خارجیوں والی تعویلیں مت کرو، رجوع کرو، توبہ کرو۔ اب جناب مجھے بتاؤ، اس وقت جب حنیف قریشی نے رافضی اور خارجی کہا تھا کہ یہ رافضیوں والی خارجیوں والی تعویلیں ہمیں نہیں چاہیے، رجوع کرو اور توبہ کرو، اگرچہ تم توبہ اور رجوع کروانے میں کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو اعتراض سیالوی صاحب پر آپ کر کے منہ کھول رہے ہو، یہ اعتراض تم نے حنیف قریشی پر کیوں نہیں کیا؟ اس کا بھی جواب آنا چاہیے آپ کی طرف سے۔ اور پھر اگلی بات ایک خاص کرتا چلوں، وہ یہ تھا کہ جناب آپ کی علمی حیثیت یہ ہے کہ آپ نے ایک مناظرے میں نہیں بتاتا وہ کہاں کا کب کا مناظرہ ہے، تو وہ آپ نے ایک مناظرے کی حامی بھری تھی، تو پھر کہا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے منع فرما دیا ہے۔ تو صاحب کیوں نہیں بتاتے وہ مناظرہ کون سا تھا؟ وہ مناظرے کی داستان رویداد ذرا بیان کرو نا، وہ کون سا مناظرہ تھا؟ یہاں سے تو تمہاری اپنی جہالت کے پول کھلتے ہیں۔ وہ مناظرہ تم نے نہیں بتایا، ہم بتاتے ہیں۔ وہ مناظرہ وہ تھا جو طالب الرحمان اور حنیف قریشی کے مابین ہوا تھا۔ اس وقت قبلہ سیالوی صاحب کو صدر مناظر کی حیثیت سے انہوں نے آگاہ کیا تھا کہ آپ ہمارے صدر مناظر ہوں گے، تو قبلہ سیالوی صاحب نے حامی بھر لی تھی۔ گو کہ ان کے والد صاحب ایک عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، انہوں نے بہت کچھ سوچ و بچار کرنے کے بعد قبلہ سیالوی صاحب کو حکم فرمایا، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے حکم پر اپنے سر کو جھکایا اور اپنا وہ جو حامی بھری ہوئی تھی اس سے دستبردار ہو گیا، کہا کہ میں آپ کا صدر مناظر نہیں ہونا چاہتا چونکہ میرے والد صاحب نے مجھے وہ منع فرما دیا ہے۔ بہرحال میں اب جس طرف آنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں بقول آپ کے کہ سیالوی صاحب جاہل ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کسی ادارے سے فاضل ہیں، کسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ ان کا تو انداز ہی ایسا نہیں دکھائی دیتا، یہ عالم ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ موصوف سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتاؤ اگر یہ عالم دین نہیں ہیں تو آپ ان کو صدر مناظر کیوں بنا رہے تھے؟ کیا جاہل انسان کو، ان پڑھ کو، جس کو وہ کیا کہتے ہیں جو الف کو قلہ کہتا ہو، اس شخص کو بھی کبھی کسی نے صدر مناظر بنایا ہے؟ بقول تمہارے کہ سیالوی صاحب ہمیں نہیں لگتا کہ کسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، تو جو شخص کسی ادارے کا پڑھا ہی نہیں ہوا تو دینی تعلیم اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو گویا وہ اس اعتبار سے جاہل ہوا۔ تو تمہاری کتنی جہالت ہے، سب سے بڑے جاہل تم ہو کہ تم ایک جاہل شخص کو اپنا صدر مناظر متعین کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے تمہیں کہ تمہیں اتنا بڑا تمہارا ادارہ ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، اور بقول تمہارے کہ ہمارے دیگر کنٹریز میں بھی سینکڑوں تلامذہ موجود ہیں، طلباء ہیں جو دین مدین کی خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جناب اس وقت پورے ادارے میں یا اطراف میں یا دیگر ممالک میں جو آپ کے ورکر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں تھا جو صدر مناظر بنتا۔ آپ نے قبلہ سیالوی صاحب کو آفر کی، آپ آئیں جی آپ صدر مناظر بنیں،
تو محتشم حضرات، آپ نے اس پر بھی غور کرنی ہے کہ یہاں تو ان کی اپنی بے غیرتی سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ کتنی بڑی وہ خیانت ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ غیرت کرنی چاہیے کہ تم کہہ رہے ہو آپ دستبردار ہو گئے تھے، آپ نے پہلے حامی بھری تھی، آپ تو جاہل آدمی ہو، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں جاہل ہو تم، اس بندے کو پھر اپنا صدر مناظر کیوں متعین کر رہے تھے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ شخص کسی ادارے کا فاضل نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ جس وقت تمہارے ادارے جامعہ رضویہ میں ایک مناظرہ ہوا تھا حنیف قریشی کا اور اس کے بھائی کا مفتی نذیر قریشی کا، یہ رفع یدین کے موضوع پر مناظرہ ہوا تھا، تو اس وقت قبلہ سیالوی صاحب کو جج کے حیثیت سے وہاں پر بلوایا گیا تھا، اور سیالوی صاحب کو گھر سے لینے کون گیا تھا؟ حنیف قریشی اپنی گاڑی لے کے گیا تھا، سیالوی صاحب کو گھر سے اٹھا کے لایا تھا اور پھر گھر واپس چھوڑنے بھی گیا تھا۔ تو جناب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیالوی صاحب مجھے پڑھے لکھے نہیں لگتے، ان پڑھ ہیں، یہ کسی ادارے سے فارغ نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ پھر تمہارے ادارے والے جاہل ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ان کو کیا، وہ فالج ہے، لقمہ ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ خود نہیں صدر مناظر بن سکتے، وہ خود نہیں جج بن سکتے، سیالوی صاحب کو جج بنا رہے ہیں، سیالوی صاحب کو وہ صدر مناظر بنا رہے ہیں؟ تو بھائی کیا کسی جاہل آدمی کو بھی کبھی کسی نے جج مقرر کیا ہے؟ تو اس کا بھی جواب میں آپ سے پوچھوں گا کہ جاہل آدمی صدر مناظر ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے آفر کی تھی کیا عالم دین سمجھ کے کی تھی یا جاہل سمجھ کے کی تھی؟ اس پر پھر جو آپ کا جواب آئے گا پھر اس پر ہم سوال قائم کریں گے۔ تو باقی دیگر جو سامعین ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگلی بات، ایک ان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جناب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 2.5 مہینے سیالوی صاحب آپ بھرپور انتظار کرتے رہے کہ جلالی صاحب کی مخالفین مجھے اپنے ساتھ بلا لیں گے، تو جب ادھر سے امیدیں ٹوٹی تو آپ نے کہا چلو ادھر نہیں تو ادھر سے۔ میں قربان جاؤں، بات کرنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اختلاف کرنے کا بھی کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ تجھے کس نے غیب کی خبر دی ہے؟ تو نے سیالوی صاحب کے سینے کو چیر کے دیکھا ہے کہ یہی وجہ ہے تو نے کتنی بڑی بدگمانی کی ہے؟ اور فقط یہ بدگمانی نہیں ہے بلکہ اگلی ایک اور بدگمانی تو نے اپنی اسی گفتگو میں کہا ہے کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جناب میں نہیں سمجھتا کہ سیالوی صاحب کسی ادارے کے فارغ ہیں۔ یہ بھی بدگمانی ہے۔ تو 2 بدگمانیاں، میں صرف، باقی بھی کافی ساری ہیں لیکن میں یہاں صرف ان کو زیر بحث لاؤں گا کہ ایک آپ نے یہ بدگمانی کی کہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جناب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی ادارے کے فارغ ہیں۔ دوسری بدگمانی آپ نے یہ کی کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ 2.5 مہینے سیالوی صاحب انتظار کرتے رہے کہ جلالی صاحب کی مخالفین مجھے اپنے ساتھ بلائیں گے، جب انہوں نے نہیں بلوایا تو انہوں نے کہا چلو ادھر نہیں تو ادھر سے داد مل جائے گی۔ تو بدگمانی صاحب آپ کر رہے ہیں۔ آپ تو اپنی اس چھوٹے سے کلپ میں وہ کہہ رہے تھے میں علمی گفتگو کی طرف نہیں جاتا، میں علم کی طرف نہیں جاتا، ہم تو علمی اعتبار سے لوگوں کا کوئی وہ ریجیکٹ کسی کو کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہیں، میں یہاں صرف کچھ چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ تو صاحب بدگمانی کے اعتبار سے کیا آپ کے پاس اتنی علمی یقینی ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدگمانی کا وبال کیا ہے؟ تمہیں کوئی نہیں پتا؟ اللہ کے قرآن میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، فرمایا ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اور آگے اگلا ہوم ورک دے رہا ہوں کہ گمان کی اقسام کتنی ہیں، میں بتاتا ہوں، ان کا شرعی حکم آپ پر چھوڑتا ہوں۔ ایک گمان ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے، ایک گمان وہ ہوتا ہے جو مستحب ہوتا ہے، ایک گمان وہ ہوتا ہے جو ممنوع اور حرام ہوتا ہے، اور ایک وہ گمان ہوتا ہے جو جائز ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے تو یہاں بطور خاص بدگمانی کی ہے، خاص طور پر ہر بندہ سمجھ رہا کہ یہ تو نے بدگمانی کی ہے۔ تجھے کیسے خبر ہوئی کہ سیالوی صاحب اس انتظار میں تھے کہ مجھے وہ لوگ بلائیں، انہوں نے نہیں بلایا تو یہ جلالی صاحب کی حمایت میں آ گئے؟ تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ تو نے اتنا گندا گمان کیوں کیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ شخص کسی ادارے کا فارغ ہے؟ تو یہ بدگمانی ہے۔ اور جامعہ کے نام کے ساتھ رضویہ لگا لینے سے بندہ کوئی اتنا مقام نہیں پا لیتا، فتاوی رضویہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بطور خاص بدگمانی کا شرعی حکم کیا ہے۔ جو تو نے یہاں پر کام کیا ہے، بدگمانی کی ہے، اس کا حکم بھی سن۔
اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 6 جلد میں اس کا حکم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے جب تک شرعی ثبوت اس کے پاس نہ ہو۔ تو نادانا، تو اپنے اس کلپ کے اندر تو حرام کام کرتا رہا، تو نے حرام کام کیا ہے، بدگمانی کی ہے۔ اور بھائی جامعہ رضویہ میں پڑھنے والوں کا بھی اگرچہ تم اس کے اندر زیر تعلیم ہو تو آپ کا کام بنتا ہے، اگر کسی اور جامعہ میں بھی ہو تو یہ فتاوی رضویہ تو پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب یہ فتاوی رضویہ کی 6 جلد ہے، اگر وقت ملا تو پڑھ لیجئے گا کہ مسلمان پر بدگمانی حرام ہے جب تک کہ ثبوت شرعی اس کے پاس نہ ہو۔ اور فقط یہاں تک نہیں بلکہ فتاوی امجدیہ کی جلد پہلی بھی دیکھ لینا، مفتی امجد علی اعظمی صاحب، آپ فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، مسلمان پر بدگمانی حرام ہے۔ اور پھر مفتی نعیم الدین مراد آبادی یہ خزائن العرفان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے۔ تو نے کون سا کام کیا ہے؟ تو نے یہ اچھا گمان کیا ہے، برا گمان کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات سن، اگر کسی کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کر دیا جائے تو یہ غیبت بن جاتی ہے، یہ غیبت ہے۔ اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ تو نے بدگمانی بھی کی ہے، وہ بھی حرام کام کیا ہے، اور تو نے مسلمان کی غیبت کی ہے، وہ بھی حرام کام کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگلا ہوم ورک یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی اور علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی کی اقوال بھی پڑھ لینا بدگمانی کے حوالے سے، تاکہ اگرچہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات، آپ نے یہ کہا کہ ایک اور بہتان باندھا سیالوی صاحب پر کہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ اہل سنت کا کام کسی نے نہیں کیا۔ تو صاحب یہ تم نے بہتان باندھا ہے۔ اس پورے سیالوی صاحب کے کلپ جو پہلا ہے اور پھر جو وضاحت ہے، ان دونوں میں کسی ایک مقام پر بھی، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ قبلہ سیالوی صاحب نے کسی ایک بھی اپنے خطاب کے اندر بھی یہ فرمایا ہو کہ جناب میرے علاوہ اہل سنت کا کوئی بھی بندہ کام نہیں کر رہا۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، نہ وہ بولتے ہیں، نہ ان کا یہ مزاج ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے، نہ انہوں نے یہ بولا ہے۔ لیکن تو نے یہ کہا ہے کہ موصوف یعنی سیالوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ اہل سنت کا کام کسی نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر بھی میں اسد حسین گردیزی صاحب کو مخاطب کروں گا کہ آپ نے یہ سیالوی صاحب کا جملہ ہمیں پیش کرنا ہے، عوام کو دکھانا ہے۔ آپ نے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یہ بات کی ہے، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ سیالوی صاحب کا یہ جملہ آپ پیش کریں، اور اگر آپ پیش نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے بہتان باندھا ہے، تو بہتان کی سزا تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں، پھر اس سزا کے لیے جو حد لگتی ہے شریعت کی، اس کے لیے پیش ہو جاؤ، یہ بھی آپ اس کا جواب دیجئے گا۔ اور پھر اگلی بات، آخری بات کر رہا ہوں، وہ گردیزی صاحب، اسد حسین گردیزی صاحب، اپنی گفتگو کا آغاز کیا کمال جملوں سے کیا۔ کہتے ہیں جی جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ بات پر غور کیجئے گا کہ جب بندر کے ہاتھ ماچس آ جائے تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بالکل غفران محمود سیالوی صاحب کے پاس بھی آواز کیا آ گئی کہ وہ اہل سنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ کتنے تو نے اپنے خبیث الفاظ کا چناؤ کیا ہے ایک عالم دین کے بارے میں۔ تو مثال بندر کی طرف دے رہا ہے کہ جناب ایک عالم کو بندر سے مثال دے رہا ہے۔ تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تو گونگا کیوں نہیں ہو گیا تھا ایک عالم دین کو بندر کے ساتھ مثال دیتے ہوئے؟ اس سے پہلے گونگا کیوں نہیں ہوا؟ تیری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عالم دین کی شان کیا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تمہیں عالم دین کی شان پڑھائی جائے تو تم اس پہ عمل کرو نا۔ تمہیں تو چونکہ اپنا پالتو بنایا جاتا ہے، اپنا رکھوالا بنایا جاتا ہے، اپنا بازو بنایا جاتا ہے، اور اپنے تحفظ اور اپنے ڈیفنس کے لیے تمہیں تیار کیا جاتا ہے اور تمہیں بے لگامہ چھوڑا جاتا ہے۔
تمہیں کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے، عالم دین کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، رسول اللہ نے ان کی شان کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال محتشم حضرات، آپ احباب نے یہ میرا کلپ سماعت کر لیا ہے، میں اس کو ضروری سمجھ رہا تھا، ہمارا حق بنتا ہے کہ جو کیڑا مکوڑا، جو گھٹیا بندہ اٹھتا ہے وہ ہماری علماء پر زبان کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کس نے ان کو یہ سمجھ دی ہے کہ وہ ہمارے علماء پر بے لگامے ہو کر بولنا شروع کریں؟ اور پھر ہاں، ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، اس نے اپنے کلپ میں یہ بھی کہا تھا کہ جناب میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں، اپنے بارے میں کہا کہ میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں۔ تو میں یہ بھی ان صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اہل سنت سے اپنی نمائندگی لکھوا کے پیش کریں کہ آپ کی اہل سنت کے جو مقتدر علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی نظر میں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ اپنی نمائندگی بھی سوشل میڈیا پر ڈالیے گا اور دکھائیے گا کہ تمہیں اہل سنت کو نمائندہ کس نے بنایا ہے۔ یہ میرے چند سوالات تھے، اور اس شخص کے جو اعتراضات تھے وہ میں نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک پیغام ضرور سماعت کر لیجئے گا۔ میں نہ تو سیالوی صاحب کا وکیل بن کے یہاں بیٹھا ہوں، میرا تو ان سے نہ ملاقات ہوئی، نہ ہی ان سے بات ہوئی، اور نہ ہی مجھے کوئی واہ واہ کے ڈونگروں کا وہ حصول میرا مدعا اور مقصود ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ فقط میری اپنی محبت تھی، اور فقط قبلہ سیالوی صاحب کی نہیں، ہمارے کسی بھی عالم دین جو صحیح عقائد اہل سنت کی سرحدوں پر پہرا دینے والا ہے اور جو عالم بعمل ہے، اس کے خلاف کوئی بھی ہمارا عالم دین ہوگا، کوئی بھی بولے گا تو ہم اس کی زبان کو لگام دینے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت حاضر ہیں۔ رب کائنات جل جلالہ ہمیں اس کی توفیق سے ہمیشہ کے لیے نوازتا رہے، آمین بجاہ النبی الامین۔